نور يجدد في المدى منهج دعوة أحمدا لله كل جود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. قال اللہ تعالی هل من خالق غیر اللہ. یہاں ایک پرشن ہے، یہاں ایک سوال ہے، اور سوال بہت ہی آسان ہے. ذرا دیکھیں سوال کیا ہے. من خلقک، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کا رچنے والا کون ہے؟ آپ کو بنانے والا کون ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے. اس کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ خود دے گا. ہمارا اور آپ کا ایشور، ہمارا اور آپ کا پربھو، پوتر قرآن سورہ فاطر آیت سنکھیا 3، ذرا دیکھیے وہاں اللہ رب العالمین نے کیا گھوشنا کی ہے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ کوئی اور رچنے والا ہے؟ کوئی اور بنانے والا ہے؟ یہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. نہیں، بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اسے ہر کوئی مانتا ہے، اسے مسلم بھی تسلیم کرتا ہے، نن مسلم بھی اس کو مانتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، مکہ کے نن مسلمین سے اگر آپ سوال کریں کہ آسمانوں کو، یعنی اس آکاش کو، اس بھوتل، اس دھرتی کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے رچا ہے، اس کا رچنا کاری کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا اللہ. اللہ اس کا رچنا کاری ہے. اور اللہ کا معنی ہے معبود. تو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پوری کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے. دنیا کے اندر جتنے جیو جنتی ہیں، چرند پرند، شجر حجر، درخت ہو، پتھر ہو، انسان ہو، جنات ہو، پرندے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو آپ سے سوال کیا گیا ہے من خلقک، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. سورہ نور آیت سنکھیا 45، اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ تعالیٰ نے، پرمیشور نے ہر پشو کو، ہر جانور کو، اس زمین پر ریگنے چلنے والے، اس زمین پہ حرکت کرنے والے کو پیدا کیا ہے. من ماء، پانی سے. پیدا کرنے والی ذات، رچناکاری اللہ رب العالمین ہے. ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے. جب بھی ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے من خلقک، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ آرام سے جواب دیجئے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارا خالق اور مالک، پروردگار اللہ رب العالمین ہے. وہی اس کائنات کا مدبر ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی اس پوری کائنات کا رچنا کاری ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان آیت نمبر 2، آیت کا سنکھیا 2 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ذرا دیکھیے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. دائیں بائیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہمارے من کے اندر رچنا چاہیے، بسنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ اپنا
بنانا چاہیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر ہم اور آپ اس کو رچا لیں، بسا لیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیت سنکھیا 2۔ اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی ان کی تقدیر متعین کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی میں جو بھی خیر و شر، جو بھی اچھائیاں، جو بھی برائیاں ان کے سامنے آئیں گی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اسی کو ہمیں اور آپ کو خالق تسلیم کرنا ہے، اسی کو ہمیں اور آپ کو خالق ماننا ہے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے اسے خالق نہیں تسلیم کیا تو ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، کائنات کے اندر، آکاش کے اندر، اس دھرتی پر، اس بھوتل پر آپ ذرا تلاش کریں، ہے کوئی جس کو آپ تصور کر سکیں کہ جس نے یہی رچنا کاری ہے اور اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ آپ ایسا کوئی شخص نہیں پائیں گے اور کسی ذات کو آپ نہیں پائیں گے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عقیدہ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔